بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ پاکستان فیٹف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکلنے میں پھر ناکام ہو چکا ہے۔ یہ بیسیکلی پاکستان کے اوپر انہوں نے ایک لیور رکھا ہوا ہے، ایک دباؤ کا آلہ ہے کہ پاکستان کو انڈر پریشر رکھنا ہے۔ بھئی یہ جو دنیا کے جتنے امیر ملک ہیں جن کی سربراہی امریکہ کرتا ہے، اور یہ فیٹف کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ فرانس کے اندر ہے، انہوں نے کوئی پاکستان کو 27 پوائنٹس بتائے تھے کہ یہ آپ کی 27 نقائص ہیں، غلطیاں ہیں، ان کو آپ دور کر لیں گے تو ہم آپ کو فیٹف کی جو گرے لسٹ ہے نا اس سے نکال کے وائٹ میں کر دیں گے۔ اگر آپ یہ نہیں نکالتے تو پھر ہم آپ کو گرے کی بجائے بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے۔ بھئی دنیا کے کتنے ہی ملک ہیں کہ جنہوں نے فیٹف کی یہ جو لسٹ ہے، وش لسٹ ہے، اس کا کوئی 70 to 80% ہی وہ کلیئر کرتے ہیں، غلطیاں دور کرتے ہیں، تو ان کا سٹیٹس اپ گریڈ کر دیا جاتا ہے، گرے سے ان کو وائٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان نے تو 27 پوائنٹس میں سے جو نقائص تھے 26 دور کر دیے ہیں۔ 27واں کون سا پوائنٹ ہے بھلا؟ وہ یہ کہ جو یونائٹڈ نیشن کی لسٹ کے اندر جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں پاکستان میں، ان کے جو بڑے کمانڈرز اور لیڈرز ہیں، ان کی سزاؤں کو پاکستان انشور کرے۔ بھئی کیسے انشور کرے؟ پاکستان نے یہ جو جتنے ان کے مطابق ٹیررسٹس ہیں وہ تو ہم نے سارے بین کر دیے ہیں۔ حافظ سعید کو بھی بین کر دیا ہے۔ حافظ سعید کی جو پارٹی جماعت الدعوہ، لشکر طیبہ ہے، وہ بھی بین ہے۔ ان کی جتنی ذیلی تنظیمات ہیں وہ بھی بین ہے۔ جیش محمد بھی بین ہے۔ حزب التحریر، جتنی بھی اس طرح کی تنظیمات ہیں جن کو امریکہ اور اس کے الائز کہتے ہیں کہ یا انڈیا کی خواہش ہے کہ یہ تنظیمات غلط ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، یا کہ یہ ان لافل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہیں، ان کو سب کو پاکستان نے بین کر دیا ہے۔ مقدمات چل رہے ہیں ان کے لیڈرز پہ، اور ان کے مقدمات کورٹس کے اندر ہیں، اور کورٹس کو کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت تو ڈائریکشن نہیں دے سکتی۔ بات یہ ہے کہ یہ کسی چیز سے خوش نہیں ہو سکتے۔ بیسیکلی یہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنا ہی نہیں چاہ رہے، اور گرے لسٹ کوئی ایسی کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اتنا کوئی یہ جیسے ہوتی ہے نا یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل، کہ جی سیکیورٹی کونسل کی آپ زیر اطاعت آ گئے ہیں، وہ اس کے پاس اس طرح کی بڑی سٹرونگ پاورز ہیں کہ وہ آپ کو امپوز کر دے گا اگر سیکیورٹی کونسل کی آپ بات نہیں مانتے۔ پہلی بات ہے فیٹف اس طرح کا انسٹیٹیوشن ہے ہی نہیں کہ اس کے پاس کوئی بہت زیادہ کوئی اس طرح کی فورس ہو، طاقت ہو۔ بھئی یہ ایک اس طرح کی ایک آرگنائزیشن ہے جو صرف انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ملکوں کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، پھر وہ دوسری جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، امیر ملک ہیں، ان کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں، بینکنگ کو لے کے آ سکتے ہیں، منی کا ایکسچینج ہو سکتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس طرح کا ایک ادارہ ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ جیسے کامن ویلتھ ہے نا، وہ بھی ایک آرگنائزیشن ہے، یہ بھی بس اسی ٹائپ ایک ادارہ ہے۔ اس کی اتنی زیادہ حیثیت نہیں، لیکن پاکستان کو انہوں نے ہوا بنا کے اس کے اوپر امپوز کیا ہوا ہے، اور اتنی چیزیں کرنے کے باوجود بھی یہ پاکستان گرے لسٹ سے نہیں نکلا۔ تو اس کا میرا تو یہی خیال ہے کہ پہلے بھی میرا یہی نقطہ نظر تھا کہ یہ پاکستان گرے لسٹ سے نہیں نکلے گا، اور اس سے تھوڑے دن پہلے تو عمران خان نے یہ بھی بات کر دی کہ ہم آپ کو بھئی امریکنز کو اڈے نہیں دیں گے، ہم برابری کی بنیاد پہ امریکہ سے ریلیشن شپ رکھیں گے۔ جب آپ یہ چیزیں کر دیں گے تو پھر تو امریکہ کسی صورت گرے لسٹ سے آپ کو باہر نہیں نکالے گا۔ یعنی نہ پاکستان یہ ساری ان کی ریکوائرمنٹس پوری کرے گا، نہ گرے لسٹ سے نکلے گا، نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی۔ یہ رادھا ہے امریکہ، یہ اس کا تیل ہم یعنی اس کی ریکوائرمنٹ کبھی بھی پوری نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور آپ کو بات بتا دوں، کلام مجید کی جو تعلیمات ہیں ان میں سے یعنی اس کا ایک مفہوم یہ ہے، یہ جو کافر اور مشرک لوگ ہیں یہ آپ سے اتنے خفا ہیں کہ آپ کو چاہیں گے کہ آپ ان کی فلاں چیز بھی ریکوائرمنٹ پوری کر دیں، فلاں خواہش بھی پوری کر دیں، فلاں خواہش بھی پوری کر دیں، آپ پوری کرتے جائیں گے، یہ خوش نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ کے ان کے مذہب میں آ جائیں تو پھر جا کے ان کا اطمینان ہوگا۔ تو پاکستان کے معاملے میں تو پاکستان نے تو بہت زیادہ ان کی خواہشات اور ان کی جو جتنی انہوں نے چیزیں بتائی تھی ڈیمانڈز کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان نے دیکھیں بینکس کے اندر ابھی اتنا کڑا سسٹم ہے، کسی بندے کی کوئی سیلری آ رہی ہے نا، سیلری کے علاوہ کسی کا کوئی 2 3 5 لاکھ روپے بھی آئے تو بینک والے پہلی بات ہے وہ پیسے آنے نہیں دیتے،
آپ کو پوچھ گچھ کرتے ہیں، اور اگر آپ نے پیسے نکالنے ہیں تو پھر اس کی اور علیحدہ سے پوچھ گچھ ہے. ہر چیز جو ہے، یہ جو باہر سے پہلے حوالہ ہنڈی سے پیسے آتے تھے جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز بیچتے تھے، وہ ختم کیا ہے پاکستان کی حکومت نے. ہم نے جمعوں کے خطبوں کے لیے اپنے جو خطیب ہیں مسجدوں کے، ان کو ہم نے لکھا ہوا خطبہ بھیجا ہے. اپنی اذانوں پہ پابندی لگا دی ہے، اپنی جتنی ریلیجیس پارٹیز ہیں ان پہ پابندی لگا دی ہے، اور ان کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کیا ہے. اور کتنا کچھ ہم کر چکے ہیں. یہ ابھی صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈی اسلامائزڈ کر دیں، ڈی مسلمائزڈ کر دیں، تو شاید یہ پھر خوش ہوں، لیکن یہ پھر بھی خوش نہیں ہوں گے. دراصل امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان اس گرے لسٹ سے کبھی نہ نکلے. اگر یہ نکل گیا تو پاکستان کی امریکہ سے محتاجی ختم ہو جائے گی. یہ کوئی اور بڑی بات نہیں ہے گرے لسٹ، اور پاکستان کو اتنا بھی بودر نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بہت ہی خوبصورت پاکستان نے سٹینس لیا، عمران خان کی حکومت نے اسی طرح کا سٹینس پوری کلیئرٹی کے ساتھ. آپ یہ فائنینشیل یہ جو آپ کی چیزیں اس پہ بھی لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے جب فارن پالیسی کا اتنا بڑا واضح ایک نقطہ نظر اپنا لیا ہے تو آپ کو یہ ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ یہ جو ایف اے ٹی ایف ہے یا آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، یا اور اس طرح کی جو جتنے انٹرنیشنل ادارے ہیں، فائنینشیل ادارے ہیں، جن کی ڈوریاں جو ہے نا امریکہ سے ہلتی ہیں، وہ پاکستان کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. بھئی یہ آپ کو بھی اس چیز میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ساری باتیں ان کی نہیں ماننی. دیکھیں ان کی ساری باتیں مان کے ہم ادھر تک پہنچ گئے، اپنے لوگوں کو ہم نے ناراض کر لیا. جہاں تک بات ہے ہیومن رائٹس کی، ابھی یو این کے اندر ہیومن رائٹس کا بل پاس ہوا ہے ریسزم کے خلاف، تو اس کو کس نے کیا کہتے ہیں اس کے خلاف ووٹ دیا؟ امریکہ نے دیا ہے، کینیڈا نے دیا ہے، جرمنی، فرانس، اور ان ملکوں نے ریسزم کے بل کے خلاف ووٹ دیا ہے. اور ہیومن رائٹس کی کیا پوزیشن ہے ادھر انڈیا کے اندر، اور ریسزم جو اسلامو فوبیا ہے وہ ویسٹ کے اندر، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، نیوزی لینڈ کے اندر، کدھر کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو بھئی آپ جو ہے نا اپنے آپ کو دیکھیں، اور آپ یہ ساری چیزیں چاہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر سے ہی ہم ساری چیزوں پہ عمل کریں، تو یہ آئیڈیل صورتحال کبھی بھی نہیں ہوتی. اس سے آئیڈیل تو کم از کم نہیں ہو سکتی کہ پاکستان نے 26 جو ہے نا وہ غلطیاں دور کر دی ہیں. جو فیٹف کے 27 پوائنٹ سے 27 میں سے 26 پوائنٹس ہم نے کل کر دیے ہیں. ایک جو پوائنٹ ہے وہ پاکستان کی حکومت نہیں، عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں ان لیڈرز کے، ان کو ہم نے اونائڈ بھی کیا ہوا ہے تاکہ یہ جو فیٹف والے ہیں، جو انٹرنیشنل کمیونٹی والے ہیں، وہ خوش ہو جائیں. لیکن یہ خوش نہیں ہوں گے. بیسیکلی یہ ایک ٹیکنیکل ادارہ نہیں ہے بلکہ پولیٹیکل ادارہ ہے، بلکہ یہ بدماشی کا، غنڈہ گردی کا ادارہ ہے. تو پاکستان کی حکومت کو اس چیز میں کلیئر ہونا چاہیے، اور ابھی جو فیوچر کی ہم نے پالیسی بنانی ہے وہ بڑی کلیئرٹی سے ایسے ہی بنانی ہے جیسے عمران خان نے امریکہ سے بات چیت کر کے یہ بتایا کہ پاکستان برابری کی بنیاد پہ ریلیشن شپ قائم رکھے گا. ویسے ہی ہم نے فیٹف والوں کو ایک بہت ہی عمدہ طریقے سے ڈیل کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.